بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ آج کافی سارے موضوعات ہیں۔ سمندری طوفان بے پر جوائے، پوری قوم میں اس نے ایک خوف و ہراس جو پیدا کر رکھا ہے۔ سیاسی طوفان پہلے ہی ہماری معیشت، سیاست اور اخلاقیات کا جنازہ نکال چکا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور گزشتہ روز پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے حیدرآباد میں ایک سیمینار میں کچھ سچی اور کھری باتیں کی ہیں۔ اس پہ ہم تھوڑا سا تجزیہ کریں گے اور اس پہ بھی بات ہوگی، اور کچھ چھوٹے سے دو تین جو معاملات ہیں ان پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے سیاست کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جو سمندری طوفان ہے، اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور وفاق سے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے ان کو ہدایات جاری کی ہیں، سندھ گورنمنٹ کو ہدایات جاری کی ہیں کہ عوام کے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ پوری طرح اور بغیر کسی لیب کے وہ مکمل کیے جائیں، اور عوام کو بچانے کے لیے جو ہو سکتا ہے، جو ممکن ہو سکا وفاق کی طرف سے، وہ ہم آپ کو سہولیات فراہم کریں گے۔ اس حوالے سے جو نا مراد علی شاہ صاحب نے ساحلی پٹیوں کا دورہ بھی کیا ہے۔ اب وہ کراچی، بدین، اوماڑہ، ٹھٹھا، سجاول، کیٹی بندر اور کافی وسیع علاقہ جو ہے ہمارا، کراچی شہر تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کافی وسیع علاقہ جو ہے وہ اس تھریٹ میں ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی طرف سے جو بتایا گیا کہ 14، 15 اور 16 جو یہ آنے والی 2-3 دن ہیں، ان دنوں میں وہ جو نا کراچی کے ساحلوں سے وہ طوفان ٹکرائے گا، اور ممکنہ طور پر وہ سیلاب کی سی صورتحال پیدا ہوگی اور عوام اس سے متاثر ہوں گے۔ تو سندھ حکومت نے مختلف علاقوں سے 80,000 سے زائد جو لوگ ہیں جن کو خطرہ ہو سکتا ہے، ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے اور ان کو دوسری جگہ، محفوظ جگہ پر منتقل کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ یہ ایک سمندری طوفان تھا جس کی ہم نے بات کی۔ اسی طرح سیاسی طوفان، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ سیاسی طوفان جو ہے اس نے پچھلے تقریباً کوئی 4-5 ماہ میں خاص طور پہ ہماری جو معیشت ہے، سیاست ہے، اخلاقیات ہے، ان سب کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اور آئین کی خلاف ورزیاں، قانون کی خلاف ورزیاں، یہ سپریم کورٹ کی جانب سے 2 دفعہ آرڈر جاری کیے گئے، پہلے 30 اپریل کو الیکشن کروانے کے لیے، وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، پھر 14 مئی کو کہا گیا تھا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو اس طرح کے حالات جو ہیں یہ ہمیں ایک ایسی صورتحال کی طرف دھکیل رہے ہیں کہ جس کا اظہار گزشتہ روز جو ہے نا شاہد خاقان عباسی جو ہیں ہمارے سابق پرائم منسٹر، انہوں نے اظہار کیا ہے حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس میں۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ ہمیں عوام سے امید ہے، نظام سے انہوں نے نا امیدی کا اظہار کیا ہے۔ یہ جو سسٹم ہے، سیاسی نظام ہے، اس سے وہ سخت مایوس ہوئے ہیں، اس کا اظہار انہوں نے وہاں پہ کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلیوں کے اندر نفرت کی سیاست جو ہے، گالم گلوچ کی سیاست جو ہے وہ عروج پر ہے، اور اسی طرح ایلیٹ کلاس جو ہے وہ ملک کو کنٹرول کر رہی ہے۔ ایلیٹ کلاس کے علاوہ حکمرانی جو ہے مکمل ناقص انہوں نے قرار دی ہے۔ بجٹ پر تبصرہ کرنے سے وہ خود گریزاں ہیں، شاید انہیں پتہ ہے کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ آنے والے جو الیکشن ہے اکتوبر یا نومبر میں، ان الیکشنوں میں عوام کے پاس جانے کے لیے، کچھ عوام کے پاس اپنا منہ دکھانے کے لیے جو ہے نا حکومت نے یہ ٹیکس فری بجٹ جو ہے نا وہ دیا ہے۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ وفاق جو ہے نا وہ خود بے روزگار اور کنگال ہے۔ وفاق کو انہوں نے بے روزگار اور کنگال قرار دیا ہے کہ اس کے پاس خود کچھ نہیں ہے، وہ صوبوں کو کیا دے گا۔ اسی طرح ان کا کہنا تھا کہ سیاسی، عسکری، عدلیہ اور جو کاروباری جو بزنس کمیونٹی ہے، لیڈرشپ ہے، وہ بالکل جو ہے نا ملک سے بالکل لا تعلق ہے، لا فکر ہے ملکی حالات سے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ وہ اسی طرح پھر وہاں پہ مفتاح اسماعیل ہیں، انہوں نے بھی کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1% اشرافیہ جو ہے نا وہ اس ملک پہ رول کرتی ہے، 1% اشرافیہ جس میں وزرائے اعظم شامل ہیں، اور باقی جو
9% لوگ ہیں وہ فیصلہ سازی میں کچھ ان کا کردار ہے. باقی جو 90% عوام ہیں وہ نالی کے کیڑے جو ہیں جس طرح رینگتے ہیں، یا گلیوں میں آوارہ پھرنے والی کوئی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، وہ اسی طرح ہیں. ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، کہیں پہ ان کو فیصلہ سازی میں شامل نہیں کیا جاتا. تو یہ ان دو حضرات کی، شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل صاحب کا وہاں پہ خطاب تھا، جو میں نے چیدہ نکات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. سوال یہ ہے ناظرین کہ یہ جو نا سیمینارز میں یا جلسے جلوسوں میں یا اسمبلی سے باہر جو ہے یہ کھل کے اظہار کرتے ہیں، اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے اظہار کیا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر جو ہے نا سوالات کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیا وہاں پہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، ان کی زبان بند ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو یہ جو نا ہمارے ان سیاسی لیڈران کے، انہوں نے بڑی اچھی بات ایک کہی ہے کہ ہم جو ہے نا اس نظام کو بدلنے کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا، ورنہ نا انصافی ہوگی. تو یہ نا انصافی آپ خود جو ہے نا عمران خان کو، دوسری جماعتوں کو، یہ عمران خان پچھلے جو کچھ عرصہ تھا انہیں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا ایجیٹیشن جو ہے نا سڑکوں اور گلیوں میں کرنے کے بجائے اسمبلیوں میں آئیں. اسمبلی کا فورم ہے، وہاں پہ بات ہوتی ہے، اس سے پھر کوئی بہتری ہوتی ہے، وہاں سے پھر کوئی حل نکلتا ہے. تو آپ جو ہے خود دوسروں کو نصیحت کیا کرتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں آئیں، لیکن خود آپ اسمبلی میں اس طرح کا بیان میں نے یا ہمارے ناظرین نے نہیں سنا. تو یہ آپ بجائے وہاں پہ اس طرح وہ کرنے کے، اسمبلی میں جو ہے نا اس طرح کے اپنے خیالات اور بیانات جو ہے نا وہ اسمبلی کے فلور پہ جو بیان کریں، اور وہی بیسٹ فورم ہے ان مسائل کے حل کا. وہیں پہ ان کا حل بھی تلاش کیا جائے، دوسرے جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ساتھ ملائیں، ان کو اپنا ہم خیال بنائیں. یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ اگر جو نا انصافی ہو رہی ہے یا ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ اگر ہم نہ نکلے، آواز بلند نہ کی، تو یہ نا انصافی ہوگی. تو انصاف کریں پھر. شاہد خاقان عباسی صاحب، عوام آپ کے ساتھ ہے، آپ اسمبلی میں آواز اٹھائیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، اور اس پہ جو ہے نا کوئی فیصلہ کن کردار ادا کریں. آپ سیاسی حوالے سے عوام جیسا کہ جانتے ہیں، ہمارے ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ یہ چند دن پہلے ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے استحکام پاکستان وہ بنائی گئی ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جتنی لیڈرشپ تھی، جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے 9 مئی کے واقعات کے بعد جو چھوڑ کے الگ ہوئے تھے، انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کی تھی. کافی سارے لوگ تھے، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا جی ہم سیاست کریں گے ہی نہیں، ہم آرام کریں گے. لیکن انہوں نے 2-4 دن، ہفتہ 10 دن آرام کیا، اور وہ اس پارٹی میں علیم خان، اور بیسیکلی وہ جہانگیر ترین تھے، لیکن وہ چونکہ خود نااہل ہیں تو اب انہوں نے علیم خان کو آگے کیا ہے. یہ پارٹی بنا دی گئی ہے. اس پارٹی کو تو انہوں نے بنا دیا ہے، لیکن اس میں ورکرز جو ہیں، سپورٹرز جو ہیں، ووٹر جو ہیں، وہ بالکل نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی جو ہے نا اس کو مالی طور پہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو یوں یہ پارٹی جو ہے انہوں نے بنا تو دی ہے، لیکن یہ ایک ایسی پارٹی ہے، ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے پاس عوام میں جانے کے لیے نہ کچھ ہے، نہ عوام کی حمایت ہے، نہ عوام کی جانب سے کوئی حمایت ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا پروگرام ہے، نہ ایسا کوئی پلان ہے، نہ ایسی کوئی کارکردگی ہے کہ یہ عوام میں جا کے ان سے ووٹ مانگ سکیں. تو یہ صورتحال ہے اس کی استحکام پاکستان کی. اور اس پارٹی کا قیام جو ہے، اس سے اگر تجزیہ کیا جائے، غور سے جو نا دیکھا جائے، سوچا جائے، سمجھا جائے، تو جہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں، کھلم کھلا بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو نا وہ سخت رویہ اس کا ہو گیا ہے. تو دوسری جانب جو نا یہ جو استحکام پاکستان پارٹی جو بنی ہے، اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے، ایک تناظر اور بھی ہے مولانا فضل الرحمان کا، وہ میں اس کے بعد بیان کروں گا. اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کے سر پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری، وہ سیاست سے بالکل الگ ہو چکی ہے. اس کا سیاست میں اس وقت کوئی کردار نہیں ہے، وہ کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے. انہوں نے قطعاً جو ہے نا یہ جو ٹوٹے تھے لوگ پاکستان تحریک انصاف سے، وہ جہاں مرضی جائیں، اپنی آزاد مرضی ہے ان کی، پیپلز پارٹی جوائن کریں، نون لیگ جوائن کریں، یا اپنی آزاد جیسا کہ انہوں نے بنائی ہے جماعت،
اس پہ ان کا کوئی جو نا پابندی نہیں تھی. اسی لیے یہ جماعت آپ دیکھ رہے ہیں استحکام پاکستان، لیکن اس کا پاکستان کی سیاست میں اس طرح کوئی کردار نہیں ہے. تو یہ صورتحال تھی اس کی استحکام پاکستان پارٹی کی. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف سے رہنما الگ ہوئے ہیں ان کے لیے اپنے دروازے کھولے اور واضح طور پہ اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ آئیں، ہمیں جوائن کریں، الیکٹیبلز بھی ہیں اس میں. ان کی دیکھا دیکھی پھر نون لیگ جو ہے اس نے بھی ان کو ویلکم کرنا شروع کر دیا، لیکن انہوں نے اپنی الگ جماعت بنائی ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں کچھ جو نا حالات مزید واضح ہوں گے کہ یہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے یہ کس طرف جا رہی ہے، اس کا کیا رول ہوگا، کیا آنے والے انتخابات جو ہیں ان میں یہ اپنے امیدوار کھڑے کر پائے گی یا نہیں. اگر کھڑے کرے گی تو انتخابی اخراجات ظاہر ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں پورے ملک میں، تو وہ اخراجات کیسے پورے ہوں گے. اسی طرح یہ جو لوگ نکلے ہیں یہ ان کو ATM مشینیں بھی کہا جاتا تھا، خاص طور پہ تنویر الیاس جو ہیں، علیم خان ہیں، جہانگیر ترین ہیں اور کچھ لوگ ہیں. تو ان کے نکلنے سے تحریک انصاف جو ہے نا وہ مالی طور پہ بھی یقینی طور پر کمزور ہوئی ہے. تو اس کے حالات جو ہے نا آنے والے دنوں میں جب الیکشن کے لیے امیدوار کھڑے کریں گے تو دیکھا جائے گا کہ یہ کیسے جو ہے نا اپنے امیدوار کھڑے کریں گے، کہاں سے کریں گے، ان کی کیا سپورٹ ہوگی مالی حوالے سے، تو رخ کیا اختیار کریں گے. یہ صورتحال تھی. اس کے علاوہ ایک اور جو نا میں نے تناظر کی بات کی تھی، تو حاصل مراد کا جو تناظر ہے اس میں مولانا فضل الرحمان اس وقت مزے میں ہیں، اور وہ بالکل ملکی حالات سے، جیسے میں نے بتایا کہ سیاسی لیڈرشپ عسکری شاہد خاقان عباسی صاحب کا حوالہ دیا تھا، انہوں نے خطاب کیا تھا وہاں پہ حیدرآباد میں جس طرح، تو اس میں سب سے آگے جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان ہیں کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے ملک میں کیا حالات جا رہے ہیں، عوام پر کیا بیت رہی ہے، ملک کس طرف جا رہا ہے. ان کا کنسرن جو ہے، ان کا سردرد جو ہے وہ 2 یا 3 باتیں ہیں جس کا وہ اظہار پہلے بھی کرتے رہے ہیں، کل پھر انہوں نے اظہار کیا، آج میڈیا میں چھپا ہوا ہے. تو وہ یہ ہے کہ الیکشن میں تاخیر جو ہے نا وہ ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ الیکشن آگے چلے جائیں. پھر دوسرا جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پر پابندی لگوانا ان کا جو ہے نا ایک بڑی شدید ترین خواہش ہے، وہ اس پر پابندی لگوانا چاہتے ہیں. اس حوالے سے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ان کے پرائم کنسرن ہیں. تو یہ جو نا مولانا فضل الرحمان کے جو کنسرن ہیں یہ پورے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، یہ آنے والے جو دن ہیں ان میں یہ واضح ہو جائے گا. اس کے علاوہ ناظرین ایک جو ہے وہ بات بڑی اہم کہ الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر یا نومبر 2024 میں نہیں جائیں گے، اسی سال ہوں گے. اکتوبر میں اگر نہ ہوئے تو نومبر میں ہو جائیں گے، اور جولائی کے خاتمے سے پہلے یہ اسمبلیاں بھی توڑ دی جائیں گی. اسمبلیوں کی مدت بھی پوری ہو رہی ہے، لیکن وہ مدت پوری نہیں ہونے دیں گے، اس سے 2-4 دن 10 دن پہلے اسمبلیوں کو توڑ دیا جائے گا. کیوں توڑ دیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسمبلی اپنی مدت پوری کر لیتی ہے تو اس کے بعد الیکشن جو ہے نا 60 دن کے اندر الیکشن کرانے ہوتے ہیں، آئینی تقاضا ہے. اور اگر اسمبلی کو توڑ دیا جائے تو پھر یہ مدت جو ہے الیکشن کرانے کی یہ 90 دن پہ چلی جاتی ہے، 30 دن مزید مل جاتے ہیں. تو ظاہری طور پہ یہ حکومت جو ہے نا وہ چاہے گی کہ ہمیں تھوڑا سا وقت ملے، 60 دن ان کے لیے ناکافی ہیں، وہ 90 دن جو نا آپشن جو ہے وہ اس پہ جائیں گے، وہ اسمبلی توڑیں گے، اور پھر اس کے بعد اور یہ اندر جو نا اندرون خانہ جو ہے یہ انہوں نے اپنے الیکشن کی تیاری بھی شروع کر دی ہے. اپنے تمام جو لیڈران ہیں ان کے مختلف اضلاع کے، تحصیل سطح کے، یا جو ان کے ممکنہ وہ ہو سکتے ہیں امیدوار ہو سکتے ہیں قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، ان کو جو ہے نا ہدایات انہوں نے جاری کر دی ہیں کہ آپ جو ہے نا الیکشن کی بھرپور تیاری کریں، کارکنوں کے ساتھ مربوط روابط جو ہے وہ استوار کریں، اور عوام کے ساتھ جو ہے نا وہ رابطہ کریں، اور ان کو جو ہے نا بتائیں کہ خاص طور پہ ان کا پروپیگنڈا ہوگا کہ عمران خان کا دور حکومت جو تھا 3.5 سال کا، اس میں ملک میں بے تحاشا تباہی ہوئی ہے، اور معیشت جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے، ملکی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہے. تو اس طرح کے کچھ پروپیگنڈے کریں گے، اور اپنی جو ہے دوسرا یہ جو انہوں نے بجٹ پاس کیا ہے ٹیکس فری، اس کو لے کے جائیں گے، کہیں گے جی کہ ہم نے عوام پہ جو نہ بوجھ نہیں ڈالا، تو ہمیں آپ ووٹ دیں، ہم آنے والے جو ماہ و سال ہیں ہم اقتدار میں جا کے آپ کے لیے مزید کچھ کریں گے. ناظرین اسی کے ساتھ اس وی لاگ کا وقت ختم ہوتا ہے.
میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔